अदालत कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं, चाहे कोई वज़ीर आज़म हो, गवर्नर हो, कोई भी कानून से बालातर नहीं होता। और यही वजह है कि जब 2017 में इस्लामाबाद की रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने मियां नवाज शरीफ को तकरीबन 100 दिन रोज़ाना की बुनियाद पर तलब किया, तो मियां नवाज शरीफ अपनी साहबजादी मरियम नवाज़ के हमरा हर रोज़ अदालत में पेश होते थे और कोई उन्होंने अदालत से NRO नहीं मांगा। नवाज शरीफ ने खुद सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा, मेरा नाम है, और PTI इमरान खान नियाजी का प्रोपेगेंडा, उसकी आप तहकीक करें। और मियां नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरीम नवाज, मैं, हमजा शहबाज शरीफ, हम सब नैब के अक़ूबत खानों में और जेलों में कई साल हमने सौंपतें और बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किया। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से खंदा पेशानी के साथ इसी तरह मेरे पार्टी के साथियों ने, चाहे वो शाहिद अब्बासी हों, चाहे वो ख्वाजा साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक हों, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल हों, चाहे वो राना सनाउल्लाह हों, जो भी हों, चाहे वो हमारे चौधरी हसन इकबाल हों और दूसरी पार्टियों के लोग, सब ने बड़ी जुर्रत के साथ जेलें काटी और सौंपतें बर्दाश्त की। लिहाजा अब ये कहना कि मरियम नवाज शरीफ को NRO मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बकौल इमरान नियाजी, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि घटिया और काबिल मज़म्मत कोई बात हो नहीं सकती। इसलिए एक बात तो ये है कि मरीम नवाज साहिबा ने अपना मुकदमा जो मेरिट पे लड़ा और जो मौजूदा जिसको इमरान नियाजी अमेंडमेंट्स को जो हुई हैं नैब के कानून में, उसको NRO कहते हैं, मैं उसकी तरफ अभी आता हूँ, उसके तहत मरीम नवाज को बरियत नहीं मिली, बल्कि केस के मेरिट और जो असल जो कानून था नैब का, उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बरियत दी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाएं NRO के, जो इमरान खान जिनकी बात करते हैं। अलीमा खान को, मोहतरमा अलीमा खान को इमरान नियाजी जब नए नए वज़ीर आज़म बने थे या बनवाए गए थे झुर्लू और फ्रॉड के साथ, उस वक़्त FBR ने जो उनको मिस डिक्लेरेशन, जो उनके असासे दुबई में और अमेरिका में छुपाए हुए थे, वो NRO मैंने तो नहीं दिलवाया था उनको। अभी चंद हफ्ते पहले मोहतरमा फरा गोगी को पंजाब की एंटी करप्शन ने जो क्लीन चिट दी है, वो NRO मैंने तो नहीं दिलवाया उनको। अगर वो NRO है इमरान खान नियाजी के बकौल, तो मैंने तो नहीं दिलवाया। अभी 3 दिन पहले अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट ने एक इमरान नियाजी के एक हलीफ को एक ही दिन में क्लीन चिट दे दी, तो वो NRO मैंने तो नहीं दिलवाया उनको। और इसके अलावा आज तक BRT, जिसमें कई 100 अरब रुपए का घपला हुआ है, और इमरान नियाजी की हुकूमत मुख्तलिफ हथकंडों और हरबों के ज़रिए स्टे ऑर्डर लेती रही ताकि उसके खिलाफ तहकीकात शुरू ना हो सकें। नैब के चेयरमैन, साबिक चेयरमैन उसमें शरीक थे। कभी वो पेशावर हाई कोर्ट से लेते थे हाई कोर्ट, कभी जब हाई कोर्ट ऑर्डर देती थी FIA को, तो FI के खिलाफ
इमरान नियाज़ी स्टे ऑर्डर लेते थे। मैं पूछता हूँ ये स्टे ऑर्डर था या एनआरओ था? इसके अलावा हेलीकॉप्टर केस बंद कर दिया गया इमरान नियाज़ी के दौर में, एनआरओ था। इसके अलावा हेलीकॉप्टर केस बंद कर दिया गया इमरान नियाज़ी के दौर में। वो एनआरओ इमरान नियाज़ी ने अपने खिलाफ खुद दिलवाया चेयरमैन से या मैंने दिलवाया? मैं तो आज फिर इस अदालत के सामने अदब और एहतराम से पेश हुआ हूँ ताकि दुनिया को ये एहसास हो कि कानून से कोई बालातर नहीं है। मालूम जब्बा ले लें आप। इसके अलावा बिलियन ट्री जो दरख्त है जिसमें साबित हो चुका है, बीआरटी पेशावर में साबित हो चुका है कि अरबों रुपए की करप्शन हुई, वो केस आज तक चल न सके। वो स्टे ऑर्डर जो मिले या केस नहीं चला, वो एनआरओ किसने दिलवाया? वो इमरान खान नियाज़ी का दौर था। और जो इमरान खान नियाज़ी नहीं बल्कि हालिया तारीख पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा डाका पड़ा 190 मिलियन पाउंड का, वो मेरी बात सुनिए, वो डाका 190 मिलियन पाउंड जो कि 50 अरब रुपए बनते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, वो उस वक्त के चेयरमैन नैब ने उसके नोटिस क्यों नहीं लिया? वो एनआरओ इमरान खान ने अपने खिलाफ एनआरओ दिलवाया किससे? उस ज़माने में जब नैब नियाज़ी गठजोड़ था। तो आज ये किस मुंह से इमरान नियाज़ी एनआरओ की गर्दान कर रहे हैं दिन रात कि जनाब ये एनआरओ मिल रहे हैं? भाई तुम्हारे दौर में अलीमा खान साहबा को एनआरओ मिला, तुम्हारे दौर में जो मोहतरमा फरा गोगी साहबा जो आपकी अहलिया की बड़े करीबी उनका ताल्लुक़ है, जो बताते हैं, उनको एनआरओ एंटी करप्शन दिया। और अभी चंद दिन पहले अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट ने आपके एक हलीफ को एक दिन में केस ख़त्म किया। आपके मुताबिक, मैं ये नहीं कह रहा कि ये एनआरओज़ हैं तो आप इनको एनआरओज़ कहेंगे। इमरान नियाज़ी, आपको कौम को अब जवाब देना है। मैं हक़ाइक़ से साबित कर चुका हूँ कि आप पाकिस्तान नहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा आप एक फ्रॉड करने वाले, झूठ बोलने वाले एक शख्स हैं जो दिन रात झूठ बोलता है। कौम के ख़िलाफ़ आपने साजिश की, जो ऑडियोज़ आ चुकी, जिस हवाले से आप कहते थे कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और अमरीकी जो हुकूमत है उसकी साज़बाज़ थी ऑपोजिशन के साथ, वो सारे का सारा ड्रामा आपका, वो सारे का सारा झूठ आपका। किस तरह आप ऑडियो में ये कहते सुने गए कि नाम अमेरिका का नाम नहीं लेना, अमेरिका का नाम बिल्कुल नहीं लेना, बस खेलते जाओ, खेलना है। और आपका शरीके जुर्म, आपका सेक्रेटरी कहता है कि फिक्र ना करें, ये मिनट्स तो मैंने बनाने हैं, जिस तरह हैं मिनट्स मैं बना लूँगा। अंदाज़ा करें कि फिर उसके बाद अब जो ऑडियोज़ और आई हैं उसमें आपने देख लिया किस तरह इमरान खान नियाज़ी कहते हैं कि मैंने 5 बंदे खरीद लिए हैं, कोट एंड कोट। वज़ीर आज़म पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के बोलियां लगा रहा है और मंडी लगाई हुई है खरीदो फरोख्त की, ज़मीर फरोशी की जा रही है। इससे बड़ा कोई जुर्म सरजद हो सकता है एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ जो बैठा है और ख़ुद कह रहा है कि मैंने 5 जो वोट हैं ख़रीद लिए हैं, कोट एंड कोट। वो पैसा कहाँ से आया? वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो तुम, इतना बड़ा जुर्म, यानी ये क्राइम है, इससे बड़ा क्राइम क्या हो सकता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहा है कि मैंने 5 वोट ख़रीद लिए हैं। वो पैसा कहाँ से दिया आपने? सरकारी ख़जाने से दिया या फिर फरा गोगी या इस तरह के दूसरे जो हीरे जवाहरात देने वाले, किन से पैसा लिया आपने? सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा जुर्म है कि आप खुद जुर्म तस्लीम कर रहे हैं कि मैंने 5 वोट ख़रीदे हैं, कोट एंड कोट। अब वो ज़माना याद कर लें मेरे भाइयों और मेरी बहनों कि जब एक चीफ जस्टिस जिनका नाम साकिब निसार साहब है, वो दिन रात
وہ عدالت لگایا کرتے تھے، ان کا پروگیٹو تھا، اس سے کوئی اعتراض نہیں. ہفتے کو اتوار کو یا تو یتیموں اور بیواؤں کی دادرسی کر رہے ہوتے، یا پاکستان میں کرپشن کی بیخ کنی کر رہے ہوتے، یا پاکستان کے اندر جو لوگ کام نہیں کرتے ان کے خلاف کیس سن رہے ہوتے، یا ظلم اور زیادتی. کیا کیسے تھے؟ 56 کمپنیاں، 56 کمپنیوں بڑا، اور اتنا بدنام کیا مجھے اس 56 کمپنیوں کو کیس نے جس کا حد و حساب نہیں. آج اس بات کو 4 سال گزر گئے ہیں، وہ 56 کمپنیاں کہاں گئیں؟ ان کے خلاف کہا جی اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے، وہ کرپشن کہاں گئی؟ میں سابق چیف جسٹس صاحب سے بھی، ان سے بھی میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور آج اس نظام سے بھی. وہ 56 کمپنیاں صرف شاباش، حالانکہ ان 56 کمپنیوں میں پچھلی حکومتوں نے بھی کچھ کمپنیاں بنائی تھیں. میں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کمپنیوں سے دن رات کام لیا اور ملک کی تقدیر بدلی. چاہے وہ سیف سٹی تھا، وہ کمپنی تھی، چاہے وہ یہ آپ کی یہ میٹرو تھی، اورینج لائن تھی، یا پھر اور بے شمار میں آپ کو بتا سکتا ہوں لینڈ ریفارم کمپنی، جس سے 5 کروڑ دیہی کسانوں کو فائدہ پہنچا اور ان کو آدھے گھنٹے میں ان کو ملتی تھی وہ کیا کہتے ہیں ٹائٹل ڈیڈ. اب وہ نظام پھر سنا ہے، وہ دوبارہ پٹواریوں اور تحصیلدار، میں تفصیل میں نہیں جا رہا. پھر جناب صاف کمپنی میں مجھے بلایا گیا، عدالت یہ عدالت حکم دے میں پیش ہوں گا تو میں عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ کا حکم کیوں نہیں مانوں گا سر آنکھوں پر. لیکن کس طرح بلا کر بدنام کیا گیا صاف پانی کے حوالے سے، اور کس طرح آج صاف پانی کہاں ہے. یہ ہیں وہ بڑے تلخ باتیں. کیا اس کے بعد عمران نیازی کو کسی عدالت نے طلب کیا؟ اب وہ خود تسلیم کر رہا ہے، خود، اور کہہ رہا ہے کہ میں نے 5 ووٹ خریدے ہیں، ضمیر فروشی کی ہے، پیسہ برباد کیا ہے. اور عمران نیازی کیا کہتے تھے؟ سن لیجیے آڈیوز کے اوپر، کہ جو ضمیر فروشی کرے گا، یہ کرتا ہے، ان کے بچوں سے کوئی شادی نہ کرے. یہ میں نہیں کہہ رہا، عمران نیازی کہہ رہا. بھائی بات سننے ذرا مہربانی کر کے، یہ میں نہیں کہہ رہا. اور جو یہ حرکت کرتا ہے وہ مشرک ہے، اس نے شرک کیا. اتنے بڑے بڑے فتوے دے دیے، اور دوسری طرف بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی. میں کیا کہا کرتا تھا کہ خوف آتا ہے جب کوئی آدمی ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے. وہ کہاں ریاست مدینہ، کہاں ہم خطا کار گناہ گار لوگ. کاش کہ ریاست مدینہ کی جو ہلکی سی جھلک بھی ہم اپنے معاشرے میں لے آئیں تو اللہ تعالیٰ شاید ہم سب کے اجتماعی گناہوں کو معاف کر دے گا. ریاست مدینہ میں تو پھر حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں کہ تم نے جو فارس فتح ہوا تو تم نے وہ جو ریوڑ خریدا ہے اور مال مویشی خریدے ہیں وہ تم نے سستے بھاؤ خریدے ہیں. اس نے کہا نہیں ابا جان، میں نے تو جو مارکیٹ کا ریٹ تھا اس پہ لینے نہیں، بالکل نہیں. ان سرداروں نے تمہیں اس لیے سستا مال بیچا ہے کہ تم خلیفہ وقت کے بیٹے ہو، اتنے جو درہم جو بیت المال میں جمع کرا دو. عمران نیازی ریاست مدینہ کا نمونہ تو یہ تھا کہ وہاں پر خلیفہ وقت اپنے صاحبزادے کو کہتا ہے کہ اپنا فالتو جو منافع کمایا ہے تم وہ اتنے 40,000 درہم یا جو بھی تھا، میں معافی چاہتا ہوں، شاید میں رقم مجھے پوری طرح یاد نہیں جو میں نے واقعہ پڑھا ہے، تو جمع کرا دو بیت المال میں، اور باقی جو ہے اپنا مناسب منافع وہ تم اپنی اصل رقم اپنے پاس رکھو، اور یہ اتنا پیسہ بیت المال میں جمع کراؤ. عمران نیازی ریاست مدینہ تو یہ تھی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور تم خود اعتراف کر رہے ہو، اعتراف جرم کہ میں نے 5 ووٹ خریدے ہیں، یعنی ضمیر فروشی کی ہے. اور یہ جو کیا کہتے ہیں وہ کوئلے کی دلالی، کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا، یعنی یہ تم نے یہ کیا، اور بات دن رات ریاست مدینہ کی کرتے ہو. خوف آتا ہے، یعنی جسم کام جاتا ہے جب اس ریاست مدینہ کی بات. کاش اس کا عشر اشیر بھی ہم پاکستان کے اندر ہم اس کو نافذ العمل کر سکتے. اللہ کرے کہ ایک دن آئے. تو یہ دن رات جھوٹ بولنا،
دن رات پاکستان کو بدنام کرنا، کس طرح پاکستان کے تعلقات امریکہ سے اپنا برباد کیے گئے اور اب ہم اس کو تنکا جوڑ رہے ہیں کہ تعلقات کو ٹھیک کیا جائے. اس سے بڑی خیانت، اس سے بڑی پاکستان کے خلاف سازش، اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک گھٹیا ذہنیت کی مثال میں نے دنیا میں شاید کبھی دیکھی ہو. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بزرگوں، بھائیوں اور میرے بہنوں کہ آج خدارا ہم ذرا صبر سے، ہوش سے کام لیں. ایسا نہ ہو کہ ہم یعنی جوش میں آ کر پاکستان جو بچا کچا پاکستان ہے، قائد کا پاکستان 71 میں جو 2 لخت ہو گیا تھا، آج اس پاکستان کو ہم نے بچانا ہے، ہم نے سنبھالنا ہے، اس کو بحال کرنا ہے اور دنیا کی عظیم طاقت بنانا ہے. لیکن جھوٹ سے نہیں، سازشوں سے نہیں، اور لغ بیانی سے نہیں، اور دروغ گوئی سے نہیں، اور اداروں کے خلاف یعنی لمبی زبان استعمال کرنے سے نہیں، اور ضمیر کی فروخت اور ضمیر کی سیل سے نہیں. ایک ایک پائی قوم کی دکھ کو مٹانے کے لیے ہمیں استعمال کرنی چاہیے. غریبوں، یتیموں، ان کے سروں پر دست شفقت رکھیں. کاش عمران نیازی جو آپ بات کرتے تھے کہ یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی یہ دلالی کرتی ہے، خدا نخواستہ یہ انہوں نے چھانگا مانگا لگایا، انہوں نے فلاں کیا. آج تو آپ خود کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے کہ میں نے 5 ووٹ خریدے ہیں. قوم کو یہ بھی بتا دو کہ اس کے اوپر کتنے کروڑ اربوں روپے خرچے، کس سے آپ نے جس طرح توشہ خانہ کے جو تحفے تھے ہیروں کے اور جواہرات کے بیچ کے جیب میں ڈال لیے، کس سے آپ نے یہ ہیرے جواہرات لیے اور آپ نے وہ ووٹ خریدے. یہ قوم کو بتا دیں ذرا، قوم جاننا چاہتی ہے، قوم یہ جاننا چاہتی ہے آپ سے کہ پیسے کہاں سے لیے، کہاں سے آپ نے یہ ڈاکہ مارا، کہاں سے آپ نے یہ شب خون مارا اور آپ نے قوم کا جو پیسہ ہے، قوم کے وسائل جو ہیں وہ ضمیر فروشی کے اوپر آپ نے برباد کر دیے. پھر آپ کہتے ہیں میں نے کے پی میں اتنے ہسپتال بنائے، میں نے اتنی یونیورسٹیاں بنائیں، میں نے یہ کیا وہ کیا. یہ سب جھوٹ، فریب، ڈرامہ. کاش مجھے اتنے سخت الفاظ ان حالیہ دنوں اور ہفتوں میں نہ کرنے پڑتے، لیکن دل دکھا ہوا ہے اور میں کہنے پر مجبور ہوں کہ میں نے اس سے بڑا یعنی فراڈ ذہن کا، اس سے بڑا سازشی، جھوٹا، فریبی، دھوکے باز شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اچھا شہباز صاحب، آڈیو لیکس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. عمران خان نے کہا کہ 5 MNAs انہوں نے مینیج کر لی ہیں. اس کے بعد دیکھا کہ انہوں نے عمران خان نے جو ہے وہ تنقید بھی کی کہ جو لوگ MNAs خریدیں گے ان کے بچوں سے شادی نہ کی جائے. کیا سمجھتے؟ ساتھ ہی دوسرا یہ بتائیں کہ پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے جو ہیں وہ افواہیں ہیں، تو پنجاب میں کیا حکومت تبدیل ہو رہی ہے؟ دیکھیں، یہ تبدیلی اگر کوئی آئینی طریقے سے جس طرح نیشنل اسمبلی میں ہوئی تو پنجاب میں بھی پیچھے ہوئی تھی. حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ بنے تھے، تو یہ تو ایک آئینی طریقے سے اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس سے نہ کسی کو اعتراض ہے نہ کسی کو بات ہے. لیکن آپ نے آڈیو میں یہ بھی سنا کہ کس طرح وہ کہہ رہے کہ میر جعفر اور میر صادق کا پروپیگنڈا کرو، ذہنوں کو اپنا پروپیگیٹ کرو، ذہنوں کو پراگندہ کرو. کس طرح وہ اپنی آڈیو میں کہہ رہا ہے. اور آپ نے پھر یہ کہا کہ وہ خط ان جو گفتگو کر رہا ہے کسی اپنے ہواری، سازشی ہواری کے ساتھ، وہ خط اس کا میں نے سوچا ہوا ہے، اس کا یہ وہ فراڈ ہے، یہ وہ ایک ذہنی ایک اس کی کیفیت ہے جس نے پاکستان کو دنیا میں رسوا کر دیا. آج وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی دنیا کا کوئی آتا ہے لیڈر، وہ 100 بار سوچے گا کہ وہ آ کے وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی گفتگو کر سکتا ہے جو کہ لیک نہ ہو جائے. میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران نیازی، میں قوم کے 22 کروڑ عوام کو ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ٹھنڈے دل میں اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ بیٹھیں، سوچیں. میں اپنی بات کر نہیں رہا، میں ایک خطاکار انسان ہوں، بہت خطاکار انسان ہوں، لیکن میں نے گورننس میں اپنا خون پسینہ دیا ہے قوم کو. نواز شریف نے بہت اپنی قربانیاں دی ہیں. نواز شریف کے دور میں پاکستان ایٹمی طاقت بنا. نواز شریف کے دور میں پاکستان سے 20 گھنٹے کی جو لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی. نواز شریف کے دور میں یہ میٹروز اور پبلک ٹرانسپورٹ بنی.
نواز شریف کے دور میں کسانوں کو آدھی قیمت پر کھاد دی گئی، نواز شریف کے دور میں کسانوں کے ٹیوب ویلوں کو بجلی سستی دی گئی، نواز شریف کے دور میں پاکستان ترقی اور خوشحالی کی اونچائیوں اور بلندیوں پر پہنچا، نواز شریف کے دور میں پاکستان کی جو معیشت تھی وہ 5.8% پہ پہنچ گئی۔ آج عمران خان نیازی سے جب ہم نے یہ حکومت سنبھالی تو یقین کریں کہ پاکستان کی معاشی کشتی وہ ہچکولے رہ رہی تھی، بالکل ڈیفالٹ پر پہنچی ہوئی تھی، دیوالیہ پن پر پہنچی ہوئی تھی۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے کولیشن پارٹیز کے تمام زعماء، نواز شریف، بلاول بھٹو، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان، BNP، اپنا MQM، باپ، تمام ANP، JUI، سب کے ساتھ مل کر ہم نے الحمدللہ اس دیوالیہ پن کو پاکستان سے نکالا، ورنہ دیوالیہ ہو چکا ہوتا۔ یہ وہ بڑے تلخ حقائق ہیں، یہ وہ بڑی تلخ باتیں ہیں جو میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے کیوں سنبھالا، آپ کا تو بڑا گراف اوپر جا رہا تھا، آپ نے اپنا سیاسی کیپٹل ضائع کر دیا۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرا سیاسی کیپٹل یا میرے قائد نواز شریف کا سیاسی کیپٹل پاکستان پر ایک مرتبہ نہیں، کروڑ مرتبہ نہیں، اربوں مرتبہ قربان۔ پاکستان اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، پاکستان کے عوام اگر خوشحالی اور یہ بیماری اور جو غربت اور بے روزگاری سے نکل آتے ہیں تو اس سے بڑی کوئی قربانی نہیں ہے۔ یہ بتائیں کہ جب آپ نے پرائم منسٹر کا منصب سنبھالا تو بہت زیادہ مہنگائی تھی۔ اب ڈالر کی قیمت جب آپ نے اپنا پرائم منسٹر کا منصب سنبھالا تو بہت زیادہ مہنگائی تھی۔ اب دیکھا گیا ہے کہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے اور روپیہ مستحکم ہو رہا ہے۔ آنے والے وقتوں میں عوام کو آپ سمجھتے ہیں کہ کافی ریلیف ملے گا، اور اگر عمران خان اسلام آباد پر دھرنا دیتا ہے تو وفاقی حکومت انتظامات وہ میں علیحدہ بات کروں گا۔ الحمدللہ ڈالر نیچے آ رہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم، عوام کی دعائیں اور یہ حساب دار صاحب کی محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ پاکستان زندہ باد۔